دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی کون سی ہے؟ اگر آپ کا جواب ڈالر ہے تو کیا آپ کو ڈالر کی ہسٹری بھی معلوم ہے کہ ڈالر کیسے بنا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے مطابق امریکی ڈالر دنیا میں کسی بھی کرنسی سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی ہے۔ دنیا میں 62% مالیاتی ذخائر ڈالر میں ہی محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ تقریباً 31 ممالک میں یا تو امریکی ڈالر رائج ہے یا پھر ان ممالک کی کرنسی کے سرکاری نام میں بھی ڈالر کا لفظ شامل ہے، جبکہ 66 ممالک کی کرنسی کی قدر کا دار و مدار امریکی ڈالر سے جڑا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ویسے تو ڈالر کا آغاز 232 سال پہلے یعنی 2 اپریل 1792 میں یورپ کے ایک گاؤں سے ہوا اور یہ دنیا کی طاقتور کرنسی بنی۔ ڈالر 500 سال قبل چیکوسلاواکیہ سے شروع ہوا، تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک خفیہ ملاقات میں امریکی ڈالر کو دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی بنا دیا گیا۔ اس زمانے میں یورپ ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جن کے حکمران طاقت اور اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے۔ اس وقت اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ اپنی کرنسی بنانے کا تھا۔ 1566 میں جو قائم میں چاندی کے ذخائر ختم ہو گئے، لیکن اس سکے کا نام اس وقت تک یورپ میں اتنا عام اور مشہور ہو چکا تھا کہ جب جرمنی کی سلطنت، جسے اس زمانے میں ہولی رومن امپائر کے نام سے پکارا جاتا تھا، نے مختلف مقامی کرنسیوں اور سکوں کے لیے ایک ہی مخصوص حجم اور چاندی کی قسم کو طے کرنے کا فیصلہ کیا تو قرۂ فال جو قائم تھالر کے نام نکلا، تاہم جرمن سلطنت نے اس سرکاری سکے کو ریجنس تھالرز کا نام دیا گیا، اور یہی کرنسی جب 17ویں صدی میں نو آباد کاروں کے ساتھ شمالی امریکہ پہنچی تو سفید فام لوگوں نے جلد ہی تمام چاندی کے سکوں کو ڈالر کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ جب شمالی امریکہ میں یورپ کے لوگوں نے منتقل ہونا شروع کیا تو وہ اپنے ساتھ سونا اور انگلش سکے لے کر گئے۔ جیسن گارڈین نے اپنی کتاب آل مائٹی ڈالر اینڈ دی انوویشن آف امریکہ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے مقامی آبادی سے لین دین ایک مسئلہ بن گیا، تاہم جلد ہی ان کو معلوم ہوا کہ مقامی لوگوں کے لین دین کے لیے سیپ اتنی پیش قیمت ہو گئی کہ 1637 میں اسے باقاعدہ کرنسی کا درجہ دے دیا۔ لین دین کے لیے تمباکو اور مکئی بھی استعمال ہوا کرتا تھا، تاہم خرید و فروخت کے لیے یہ پیچیدہ نظام کافی مشکلوں کا باعث بن رہا تھا۔ اس مسئلے کے حل میں شمالی امریکہ اور حکومت کرنے والے برطانوی بھی ایک رکاوٹ تھے، جنہوں نے سونے اور چاندی کے سکوں کی برآمد روک کر مقامی لوگوں کو اپنے سکے تیار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ برطانیہ کا یہی رویہ بعد میں ٹیکسوں کا نفاذ سمیت شمالی امریکہ میں بغاوت اور علیحدگی کی وجہ بنا، اور 1783 میں امریکی کالونیوں نے برطانیہ کو شکست دے کر آزادی حاصل کر لی، تاہم اس جنگ کی وجہ سے تمام ریاستیں معاشی بحران کا شکار ہو گئیں اور جلد از جلد نئے ملک کی معیشت کو سنبھالنے کی ضرورت تھی۔ یوں 1785 میں امریکی کانگریس نے نیو یارک میں ایک اجلاس کے بعد ڈالر کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی سرکاری کرنسی کا درجہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے نے یہ طے کیا کہ ایک ڈالر میں 100 سینٹ ہوں گے۔ 70 سال بعد یعنی 1862 میں جب امریکی خانہ جنگی اپنے عروج پر تھی، امریکی محکمہ خزانہ نے پہلی بار باقاعدہ کاغذی ڈالر چھاپا جو ایک جانب سے کالا اور دوسری جانب سے سبز تھا۔ اس رنگ کی وجہ وہ مخصوص کیمیکل تھے جنہیں جعل سازی کی روک تھام کے لیے چھپائی میں استعمال کیا گیا تھا۔ امریکی ڈالر پر موجود علامات کے بارے میں مصنف ایٹلس شرگرڈ نے ایک ناول میں لکھا کہ یہ کامیابی، صلاحیت، انسانی تخلیق کی علامت ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا مخفف ہے، لیکن یہ واحد نظریہ نہیں۔ اس علامات کے حوالے سے ایک اور روایت یہ ہے جب تھالر سکے کا اجرا ہوا تو اس پر ایک مسیحی کراس پر بل کھاتا سانپ نظر آیا جو ایک مذہبی کہانی کی جانب اشارہ کرتا تھا، اور امریکی ڈالر کی علامت بھی اسی سکے سے اخذ کی گئی۔ ایک اور کہانی کے مطابق یہ علامت ہرکولس کے ستونوں سے مستعار لی گئی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں ہسپانوی ڈالر پر بھی یہ ستون استعمال کیے گئے تھے۔ مقامی ہسپانوی اور سفید فام امریکیوں کے درمیان تجارت میں 1857 تک پیسو استعمال ہوتا تھا، تاہم وقت کے ساتھ اس پورے نام کی جگہ صرف انگریزی کا حرف پی اور ایس استعمال ہونا شروع ہوا، جو گزرتے وقت کے ساتھ موجودہ شکل اختیار کر گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے اختتام کے موقع پر اتحادیوں کو یہ نظر آنا شروع ہوا کہ ان کی اپنی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ جب بحالی کا عمل شروع ہوگا تو بین الاقوامی تجارت
किस करेंसी में होगी। उस वक्त 44 ममालिक के नुमाइंदे अमेरिका में ब्रिटेन वर्ड्स कस्बे के माउंट वाशिंगटन होटल में जंग के बाद आलमी मईशत और तिजारत के मुस्तकबिल पर मुज़ाकरात के हवाले से इकट्ठे हुए थे। यूरोपीय ममालिक जंग के नतीजे में तबाहाल थे, जबकि अमेरिका के पास दुनिया में सोने के सबसे बड़े ज़खायर थे। एडको नोई अपनी किताब द समिट में लिखते हैं कि 22 दिन तक शदीद सियासी लड़ाई और बहस हुई। इस कॉन्फ्रेंस के बाद तय हुआ कि अमरीकी डॉलर बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसी मुलाकात में बनाए जाने वाले इदारे IMF और वर्ल्ड बैंक जंग के बाद माशी मुश्किलात का सामना करते ममालिक को अमरीकी डॉलर में ही कर्ज देंगे। इस वक्त किसी ने सोचा होगा कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जदीद बैनुल-अक़वामी मईशत का बुनियादी ढांचा कायम किया जा रहा है, जो आज तक कायम है।